جو بھی کہو روشال، تمہارے شوہر کی اتنی بہترین سوچ سے بھری باتیں باہر سنی ہیں میں نے، جیسے وہ اپنی اولاد کے لیے کھڑا تھا۔ اس دنیا میں چند ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے زمانے کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روشال جو اب چپ چاپ آسیہ کی باتیں سن رہی تھی، آسیہ نے اس کو حرف بحرف نواب عالیان کے الفاظ بتائے تھے جو انہوں نے باہر اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے خاندان کے سامنے بولے تھے۔ روشال کی آنکھیں بھیگی تھیں، پر وہ انہیں نامحسوس انداز میں صاف کر گئی تھی۔ اب بتاؤ، ایسے مرد کتنے کم ہوتے ہیں؟ ہم بھی 5 بہنیں تھیں، لیکن ہمارے ابو ہر روز ہماری امی کو بیٹیاں پیدا کرنے پر طعنہ مارا کرتے تھے۔ تبھی تو ہماری امی اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر اپنی عمر سے پہلے ہی موت کی وادیوں میں چلی گئیں۔ یہ سنتے دونوں بہنیں بنا آواز کے اپنے آنسو چھلکانے لگی تھیں۔ بتاؤ، ہے نا تمہارا مرد سب سے الگ؟ بس آپا، روشال جھنجھلا اٹھی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس 1.5 سال میں وہ جس اذیت سے گزری تھی، کسی کی دوسری بیوی بن کر وہ بس وہی جانتی تھی۔ سب کی نظر میں وہ مرد، اس کا شوہر، بہت عالیشان تھا، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ کیسے اس کی شوہر کی محبت پانے کے لیے وہ دن رات تڑپتی تھی۔ کسی عورت کے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت سے بانٹے، اور وہ تو ہر روز بانٹتی تھی۔ بے شک وہ خود دوسری بیوی تھی اور کسی اور کے اوپر سوتر بنا کر لائی گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئی تھی نا۔ خود اس نے کبھی دعا میں بھولے سے بھی ایسا ہمسفر نہیں مانگا تھا جو پہلے سے ہی بٹا ہوا ہو، پر اس کے نصیب میں ایسا ہی شخص آیا تھا جو 8 سال سے کسی اور کا تھا۔ وہی جانتی تھی کہ اس 1.5 سال میں اس کے ذہنی توازن کا کتنا برا حال ہوا تھا۔ آپا، مجھے کچھ نہیں سننا، اور آپ کا بھی کیا قصور؟ آپ جانتی ہی کیا ہیں ان نوابوں کو اور ان کی عاشق مزاجی کو۔ ابھی کل کوئی تیسری آئے گی، یہ ان کے ہو جائیں گے۔ میں تو محض ابھی بس ان کی اولاد پیدا کرنے والی مشین اور ایک رد و بدل ہوں ان کی زندگی میں۔ پہلے بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اب افسوس انہیں میرے ساتھ ہی اپنا کام چلانا ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں، اس رشتے کی سب سے اہم چیز مرد ذات کی طرف سے جسمانی تسکین، نیڈز۔ روشال جو اپنے اندر کا غبار اس طرح نکال گئی تھی کہ اپنی بڑی بہن کے آگے یہ جانے بنا کہ نواب عالیان جو اپنی روشال کو دیکھنے چھوٹے ہال کی طرف آئے تھے، جاننے کے لیے کہ اس نے صحیح طرح سے کھانا کھایا ہے یا نہیں، یہ الفاظ سنتے رک گئے تھے جو ان کے دل کے کسی کونے میں بہت ہی بری طرح لگے تھے، ایک چوٹ کی طرح۔ نواب عالیان کی آنکھوں کے گوشے میں ہلکی سی نمی ابھری تھی، پر اگلے ہی سیکنڈ وہ اس نمی کو پرے دھکیل گئے تھے، ہنستے ہوئے۔ کوئی نہیں عالیان، ابھی چھوٹی ہے، یہ کچھ بھی بولتی ہے، ویسے بھی ابھی ناراض ہے، ان کا اس طرح بولنا بالکل جائز ہے۔ پر پھر بھی یہ الفاظ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں پیوست ہو گئے تھے۔ ابھی ہلکا پھلکا غم نواب عالیان نے سگریٹ پھونک کر ہی کم کرنا تھا، اسی لیے وہ ڈیرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اتنے میں سکینہ چھوٹے ہال میں آئی۔ روشال بی بی، وہ آپ کے بابا
باہر حویلی کے باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آسیہ بی بی آپ کو بلایا جا رہا ہے کیونکہ نواب صاحب کی گاڑی تیار ہے جس نے آپ کو اور آپ کے بابا کو واپس گاؤں چھوڑنے جانا ہے۔ جی ہم آتے ہیں۔ آسیہ یہ بولتی اپنی ہی سوچوں میں گم روشال کی جانب بڑھی۔ چلو روشال، ابو سے بھی مل لو۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا، جب دل نے اجازت دی تب مل لوں گی۔ آپ خیریت سے جائیں آپا۔ اپنی بہن کے گلے لگتی اس سے آرا کو لیتی بمشکل لہنگے میں اپنے اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ روشال جو ابھی بھی لہنگے میں بیٹھی نواب بالیان کا انتظار کر رہی تھی، دونوں بیٹیوں کو وہ فیڈ کروا کر کب سے سلا گئی تھی۔ اب اس کے غصے سے آنکھیں لال سامنے گھڑی پر تھیں۔ بولا تھا انتظار کرنا، جب تک میں نہیں آ جاؤں چینج نہیں کرنا۔ اب جب میں کب سے انتظار کر رہی ہوں تو ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے سننی ہی نہیں چاہیے تھی ان کی۔ روشال اٹھ، اب اس بھاری لہنگے کو اپنے جسم سے آزاد کر دے۔ کوئی نئی نویلی دلہن تھوڑی ہوں میں جو سیج پر بیٹھ کر اپنے عاشق شوہر کا انتظار کروں۔ وہ برہم ہوتی خود سے ہی گویا ہوئی اور وہ نواب بالیان کا سارا غصہ اپنے نچلے ہونٹ کو بار بار کاٹ کر نکال رہی تھی۔ آئیں تو صحیح ذرا، ان کو تو میں بتاتی ہوں۔ ضرور حویلی کے کسی کونے میں اس جرمنی سے آئی ماڈرن پھلجھڑی سے ٹکراتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ بولتے بھی روشال کا جلن سے برا حال تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اس نوال کی بچی کو بالوں سے پکڑ کر اس حویلی سے نکال کر چلتا کرے۔ روشال اب جلتی بھونتی بس صوفے پر بیٹھی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ جہاں نواب بالیان سے ناراضگی بھی بہت تھی، وہیں یہ فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ کہیں نیچے وہ نوال تو ان کے پاس گھومتی نہیں پھر رہی نا۔ نواب بالیان جو کتنی ہی دیر سے اپنے کچھ خاص دوستوں سے بات کرتے ڈیرے پر سگریٹ پھونک رہے تھے، کیونکہ حویلی کے اندر خاص کر کمرے میں اب وہ سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اب وہ صرف ایک شوہر ہی نہیں بچیوں کے باپ بھی تھے۔ اپنی بچیوں کے سامنے وہ ایسی کوئی حرکت سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ نواب بالیان علی خان جو اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اضطرابی کیفیت میں اپنی پیاری سی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شٹ! کیسے بھول گیا بیگم کو تو میں نے کہا تھا 1 بجے پورے میرا انتظار کریے گا اور لباس بالکل بھی تبدیل نہیں کرنا۔ پر وہ جانتے تھے کہ آج کل جتنی ان کی چھوٹی سی بیوی روٹھی ہوئی تھی، وہ ضرور ان کی فریاد کو سنا کرتی اپنا لہنگا تبدیل کر چکی ہوگی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس تھا کہ وہ ضرور ان کا انتظار کر رہی ہوگی، کیونکہ اس معصوم سی لڑکی کی فرما برداری سے تو نواب بالیان کو عشق ہوا تھا۔ بالیان خان اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اب کمرے کا دروازہ اندر کی طرف دھکیلتے اندر آئے تھے، جہاں سامنے ہی صوفے پر ان کی معصوم سی بیوی ابھی بھی اسی گرین ریڈ مکس لہنگے میں بیٹھی شاید انتظار کر رہی تھی۔ روشال جو ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتی تھکاوٹ سے چور صوفے کے ہینڈل کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، پر اپنے شوہر اپنے نواب کے خاص پرفیوم کی تیز خوشبو محسوس کرتے ہی روشال کی آنکھیں کھلی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ چہرے پر بے پناہ غصہ لیے پاس پڑا ٹیبل پر
رکھا ہوا واز اٹھا کر سامنے پھینک گئی تھی، جس پر نواب بالیان بمشکل بچتے ہوئے دوسری طرف ہوئے تھے۔ روشال نے ان کو بچتا دیکھ ابھی بھی شدید غصے میں اٹھتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ایک ایک پرفیوم اور باڈی اسپرے کی ان کی بوتلیں اٹھا اٹھا کر انہی کی طرف پھینکی تھیں، جس سے نواب بالیان علی خان حیرانگی کے تاثرات لیے کبھی اپنے آپ کو ان بوتلوں کے نشانے سے بچاتے، اپنا سر جھکا لیتے، تو کبھی تیزی سے یہاں وہاں ہوتے اپنا بچاؤ کر رہے تھے، اپنی سجی سبری بیوی کا شیرنیوں والا روپ دیکھتے ہوئے پہلی بار جو اپنی گڑیا کا ایسا روپ دیکھ رہے تھے، پر یہی روپ ان کے دل کی پھر سے دیواریں ہلا گیا تھا۔ ان کا دل زور زور سے دل کی ہی دیواروں سے پٹکتا باہر نکلنے کو بےتاب تھا، کیونکہ ان کی روشال ویسے بھی آج اس دلہن کے روپ میں پھر سے ان کو گھائل کر رہی تھی۔ آخر نواب بالیان اپنا بچاؤ کرتے، اپنی جان پر کھیلتے، ایک ہی جسم میں تیز تیز قدم اٹھاتے اس تک پہنچتے، روشال کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتے، اس کے ہاتھ میں پکڑے شیشے کی بوتل کو پکڑ کر پھر سے ڈریسنگ پر رکھ گئے تھے۔ چھوڑیں مجھے، ابھی بھی کیوں آئے ہیں؟ صبح آتے نا، جب میں واقعی آپ کا انتظار کرتے کرتے پاگل ہوتی، تھک کر سو جاتی۔ ایسا ہی کرتے ہیں آپ نواب صاحب۔ روشال شدید غصے میں تپتی اپنے پیٹ پر بندھے ان کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ چکی تھی۔ روشال کے خالصتاً بیویوں والی ڈانٹ پر نواب بالیان علی خان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیگم مجھ سے ملنے کے لیے اتنا تڑپ رہی تھی۔ خیریت بیگم؟ اب نواب بالیان اپنی معصوم بیوی کو جان بوجھ کر تنگ کرتے، اپنے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات سجائے بولے تھے، جس پر کہ روشال کو اور زیادہ غصہ آیا تھا۔ ضرور اس کا عاشق مزاج نواب نیچے لڑکیوں کے جھرمٹ سے ہو کر آ رہا تھا۔ اب تو لائسنس تھے ان کے پاس، کیونکہ اب ان کی امی اور بی جان تیسری چوتھی شادیاں کروانے کے چکر میں جو تھیں۔ دل ہی دل میں روشال نے اپنے رب سے شکوہ کیا تھا کہ آخر کیوں اس کے نصیب میں یہ شادی شدہ نواب لکھا تھا۔ لکھا تو لکھا، لیکن اس نواب سے محبت کیوں ہونے دی؟ اب روشال اپنا رخ ان کی طرف سے موڑتے غصے سے ان کے سینے پر اپنے منہ کے برسانے لگی تھی، جو ایک تو پورا آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تھے اور اب بھی آ کر اسی کو پکڑ پکڑ کر تنگ کر رہے تھے۔ نواب بالیان نے اس کی اداؤں پر اسے جان مارنے والے انداز میں دیکھتے، روشال کی دونوں خوبصورت دودھیا کلائیوں کو پیار سے تھامتے اپنا لمس دیا تھا۔ روشال ایک دم ان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر بولی، دیکھ لیا نا آپ نے مجھے، اب بس چھوڑیں مجھے۔ روشال ان کے پیار جتانے پر چڑھتی ہوئی بولی تھی، جس پر نواب بالیان علی خان نے ایک دم اسے اپنی طرف کھینچتے، اپنے سینے میں بھیجتے اس کی نازک سی کمر کو سہلایا تھا، تاکہ اپنی بیگم کا غصہ کچھ کم کر سکیں۔ پر نواب بالیان کو روشال کا یہ خالص بیویوں والا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کتنے مہینوں بعد وہ ان سے ایسے روٹھ رہی تھی، اور صحیح میں ان کی بیوی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ نواب بالیان بے خودی میں اس کو اپنے بے حد قریب کرتے، اس کے کان پر جھکتے گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے شکوہ کر گئے تھے، بیگم، آج آپ کا بیوہ ہونے کا ارادہ تھا کیا؟ جس پر روشال کی جیسے جان سی نکلی تھی،
وہ تو خواب میں بھی کبھی نواب بالیان کو لے کر ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ اتنی ناراضگی، دل ٹوٹنے پر بھی وہ ہر دعا میں اپنے سہاگ کی لمبی عمر مانگتی تھی۔ اپنے شوہر سے لاکھ شکوے، پر اصل میں سامنے کھڑا مرد اس کے سر کا تاج اور اس کی بچیوں کا باپ اور ان کا سایہ تھا، جس پر روشال فوراً سے دہلتے دل کے ساتھ ان کے سینے سے سر اٹھاتے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جو اس سے شرارت کرنے کے چکر میں کتنی غلط بات بول چکے تھے۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر روشال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ وہ روتی سی سکتی ان کے سینے پر زور زور سے مارتی ان سے دور ہوئی تھی۔ ارے میری پیاری بیگم، کیا ہوا؟ نواب بالیان، جو اپنی بیگم کے اس طرح رونے پر اس کو باہوں میں بھر چکے تھے، آپ واقعی میں دماغ سے بوڑھے نواب ہیں، عمر سے تو ہیں ہی، ایسا بول بھی کیسے سکتے ہیں آپ؟ میرا تو چھوڑیں، اپنی بیٹیوں کے سرپرست تو بن کر رہیں۔ آپ خبردار، جو آئندہ آپ نے ایسی کوئی گھٹیا بے فضول بکواس کی ہو تو۔ روشال ان کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ صاف صاف بولیں بیگم، آپ تڑپ گئی ہیں، کیونکہ آپ آج بھی اپنے نواب سے ویسے ہی پیار کرتی ہیں۔ وہ روشال کے قریب ہوتے اس کے آنسو چن رہے تھے۔ کوئی پیار نہیں کرتی میں آپ سے، ہاں اپنی بیٹیوں کے باپ کی فکر ضرور کرتی ہوں۔ وہ نواب بالیان کے چہرے کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرتی بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ان کی ایسی بات سیدھا اس کے دل پر لگی تھی۔ ایک دم نواب بالیان علی خان روشال کو بہت ہی گہری بے باک نظروں سے دیکھتے، اپنا آپ بے باکی سے اس کے ساتھ لگاتے، اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے، اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی ناک میں پہنی ہیرے کی لونگ پر اپنا لب رکھتے بولے، آج آپ سچی میں نئی نویلی دلہن لگ رہی ہیں میری، اور یہ لونگ، کیا بات ہے بیگم اس کی، صرف ایسی لونگ پہن کر بھی آپ میرے جذبات میں آگ لگا دیتی ہیں۔ روشال جو کہیں نہ کہیں سوکھ پڑتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی، کیونکہ نواب بالیان اس کے اتنے قریب جو تھے، ان کے جسم کی بدلتی تبدیلیاں روشال کو پھر سے محسوس ہو رہی تھیں۔ I'm so sorry روشال، میں نے دیر سے آ کر اپنی چھوٹی سی کیوٹ بیوی کو غصہ دلا دیا۔ نواب بالیان روشال کی سرخ ناک پیار سے چومتے اپنی غلطی مانتے ہوئے بولے تھے، کہاں تھے آپ؟ کہاں دیر کر دی؟ ضرور کسی نئی آئی پھلجھڑی سے ٹکراتے اس کو تھامتے گم ہو گئے ہوں گے۔ روشال اپنے اندر کی جلن کیوٹ کیوٹ انداز میں اپنے دانت پر دانت پیستے نکالتے ہوئے بولی تھی۔ نواب بالیان جو منہ کھولے اپنی بیوی کی جیلسی سن رہے تھے، آخر وہ کیا بات کر رہی تھی؟ وہ سوچتے سمجھتے نواب بالیان اندر ہی اندر اپنی معصوم سی بیوی کی جیلسی پر پھر سے مسکرائے تھے۔ اس نیلی آنکھوں والی اپسرا کو کیا معلوم تھا کہ یہ نواب اب صرف اسی کا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اب کسی کا نہیں ہو سکتا تھا، کسی کا بھی نہیں۔ روشال جو ان کو اس بات پر مسکراتا دیکھ اور پاگل ہوئی تھی، اب وہ بے دردی سے ان کو پیچھے کرتی جانے لگی تھی ڈریسنگ روم کی طرف، کہ ایک دم نواب بالیان آگے ہوتے کلائی سے اسے پکڑ گئے تھے، اور روشال نے انہیں آنکھیں دکھائی تھیں۔ کہاں چلی بیگم؟ جانے دے مجھے، اب میں تھک گئی ہوں، دیکھ لیا نا، اب بس۔
آخر روشال جھوٹ موٹ کی جمائی لیتے ہوئے بولی، جس پر نواب بالیان نے اس کو آنکھیں دکھاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتاریں مجھے، روشال دبی آواز میں بولی تھی۔ اس کو آخر خیال آیا تھا کہ اس کی بیٹیاں سو رہی تھیں، لیکن کچھ دیر پہلے ان کو اٹھانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پرفیوم کی بوتلیں توڑتے ہوئے۔ لیکن مجال ہے کہ اس کی شہزادیاں اٹھی ہوں۔ وہ صحیح میں اپنے باپ پر گئی ہیں، دل ہی دل میں اپنے آپ سے بولی تھی، کیونکہ نواب آلیان بھی جب سوتے تھے تو بہت ہی گہری نیند میں سوتے تھے، اسی لیے روشال کو رات کے وقت کم ہی تنگ کرتی تھی۔ اسی لیے وہ روشال کو رات کے وقت کم ہی تنگ کرتی تھی۔ ان کا باپ وہ کمی پوری لیکن آج ان کا باپ وہ کمی پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یار انہوں نے مسٹیکس کی ہوئی ہیں اس ایپیسوڈ میں کافی۔ تھک گئی ہوں میں، اتارے مجھے نیچے، کمر ٹوٹ جائے گی آپ کی، جوان نہیں ہیں آپ، اچھے خاصے بوڑھے ہو گئے ہیں اب، آپ پر شوبھا نہیں دیتا مجھے گود میں لے کے پھرنا۔ پر دل میں روشال اپنے وزن پر، جو بچوں کے بعد تھوڑا بڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے پریشان تھی، پر دل یہ بات ماننے پر اور زبان پر لانے میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ کوئی نہیں بیگم، میں آپ کی تھکن اتار دیتا ہوں، یہ بولتے بے باک بے شرم نظروں سے دیکھتے روشال کو اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھتے اس کو احتیاط سے وہاں لٹا گئے تھے۔ روشال جو شرم حیا کو اندر ہی اندر کنٹرول کرتی ان کو غصے اور الجھن بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نواب بالیان جھکتے ہوئے روشال کے خوبصورت پاؤں کو ہیل کی قید سے آزاد کرتے اس کی تھائز پر ہاتھ رکھتے بولے تھے، اچھی طرح یہ تھکن اپنے اندر لے لوں گا بیگم، پھر تھکن نہیں، بس میٹھا میٹھا سا درد ہوگا۔ اپنے شوہر کی اتنی بے باکی پر روشال نے تھوک نگلتے ہوئے ان کو دیکھا تھا، جن کا شاید رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا۔